ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ہر قسم کی تعریفات، ہر قسم کی تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات اس تبارک و تعالی کے لیے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے ایک ایک فرد کو پیدا کیا، اس کو صلاحیتیں دی، اس کی روزی کا، اس کے رزق کا ذمہ اٹھایا اور پھر اس کے رزق کو اس تک پہنچانے کا ذریعہ بھی اپنے ہی ذمہ لیا. اس نے پہاڑوں کو زمین کو روکنے کا سبب بنا دیا، آسمان کو بطور چھت بنایا، زمین کو بطور فرش بنایا. جہاں اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا وہیں دن کو ذریعہ معاش بنا دیا. اس کا سب سے بڑا احسان یہ کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز دیا. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، سید المرسلین، شافع روز جزا، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے جسم اطہر پر، آپ کی روح اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو کہ آپ نے اپنے جسم پر پتھر کھا کر، تکلیفیں برداشت کر کر اللہ تبارک و تعالی کا ایک ایک پیغام اپنی امت تک پہنچانے کا بڑی ایمانداری کے ساتھ فریضہ انجام دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ جو بات آج میں سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں اللہ تعالی ہمت اور طاقت بھی دے، اپنی رحمت کا نزول بھی کرے، اپنی رحمت سے الفاظ کا چناؤ کا استعمال بھی خود ہی کروا دے۔ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اور بات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ سوال بڑا تکلیف دہ ہے ایک، کیا ہمیں اس بات کو ہم دل سے مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ کیا واقعی یہ کتاب اللہ تعالی نے ہی نازل کی ہے؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے الفاظ یہ وہی الفاظ ہیں؟ اگر میں اور آپ جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، تو ہم زبان سے تو یہ بات بارہا بار کہتے ہیں، دل سے بھی کہیں نہ کہیں کونے میں تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن عمل سے ہم یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں۔ حقیقتاً بات یہ ہے، بات تھوڑی تکلیف دہ ہے، سب کو لگ رہا ہوگا ہمارے ایمان پر چوٹ ہے، لیکن آپ سب کے ساتھ میں بھی شامل ہوں اس کے اندر، کہ جو پروردگار ایک نطفے سے ایک انسان کو بنا رہا ہے، اس کو چلنا پھرنا نہیں آتا، اس کو صلاحیتیں دے رہا ہے چلنے پھرنے کی، اس کو بولنے کی، اس کو طاقت بخش رہا ہے، وہ دنیا میں سروائیو کر رہا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری نعمتیں چھین لے گا اور ہمیں بے جان کر دے گا، اور ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا۔ پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ایک ایک گزرے ہوئے لمحے کا سوال کرے گا۔ وہ پروردگار جو ایک ایک ذرے پر پوری طریقے سے قادر ہے، قیامت کا دن ہوگا وہ زمین و آسمانوں کو ملا کر پٹخ دے گا۔ وہ پروردگار مجھے اور آپ کو اپنی زبان سے، کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، خود بتا رہا ہے کہ جو 50 60 70 سال کی تمہارے اندر زندگی میں نے تمہیں دی ہے، اس کو گزارنے کا طریقہ میں خود اپنی زبان سے بتا رہا ہوں، اس کو پڑھ لو، اس کے مطابق زندگی گزار لو۔ کیا میں نے اور آپ نے اس کو سینے سے لگایا ہے؟ کیا واقعی سمجھا ہے کہ یہ اس پروردگار کی کتاب ہے؟ جب میں اور آپ شب و روز صبح اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، شام کو پھر اپنے گھر پہ چلے جاتے ہیں اور دن بھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کمایا، خود اپنے 24 گھنٹے کا اگر ہم جائزہ لیں کہ نیند کو کتنا وقت دے رہے ہیں، کھانے کو کتنا وقت دے رہے ہیں، اپنی جاب اور کاروبار کو کتنا وقت دے رہے ہیں، خود اپنے موبائل کو کتنا وقت دے رہے ہیں، اگر نظر انداز کیا ہوا ہے ہم نے کسی کتاب کو، تو وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کی سب سے معتبر شخصیت، سب سے تعریف کے قابل شخصیت، سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والی شخصیت پر یہ نازل کیا، اور خود اپنے الفاظ میں اس زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور میں نے اور آپ نے اپنے گھروں کی الماریوں میں اس کو اوپر رکھ دیا۔ ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ واللہ اگر اللہ کی کتاب ہے بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جس نے مجھے زندگی دی، مجھے سانسیں دی، مجھے چلنے پڑھنے کا طریقہ سکھایا، اس کی دی ہوئی زندگی کو میں اپنے طریقے سے کیسے گزار سکتا ہوں؟ ماں باپ بھی پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور پھر آخر میں یہی نصیحت کرتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں طریقہ سکھایا، اگر اس پر زندگی گزار لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ہماری نصیحتوں کو یاد رکھو گے۔ کبھی کسی کے ماں باپ نے اس کو جھوٹ بولنے کا طریقہ بتایا؟ کبھی نہیں بتایا۔ ہمیشہ وہی چیز بتائی جو زندگی میں کامیابی کے لیے۔ تو جس نے میرے ماں باپ کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، آگے میری اولاد کو پیدا کر رہے ہیں، وہ اگر زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے تو کیا میرا اور آپ کو فرض نہیں بنتا کہ اس طریقے کو پڑھیں تو صحیح؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی اہم کتاب کا بیان چل رہا ہو اور میں اور آپ جمعے کے دن سو رہے ہیں؟ خود دیکھا ہم نے کہ لوگ جمعے کے اندر اپنی نیندیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ خطیب تبدیل ہو گیا، کوئی بات نہیں،
کسی کا بیان کرنے کا انداز بڑا واہلانہ ہوتا ہے، بڑا جوش و جذبے کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بڑی نرمی سے بیان کرتا ہے، لیکن وہ بیان کیا کر رہا ہے دیکھنا یہ کہ اگر مجھے اور آپ کو پکا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے احکامات، پروردگار کے کلام اللہ، اس کی آواز اور اس کے الفاظ بیان کر رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو حیرت ہے کہ نیند آ جائے۔ میں اور آپ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہماری قبروں میں ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمارے بعد بھی بیان یہی کچھ ہو رہا ہوگا اس منبر پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطیب آئے گا تو ہم اس کی بات سنیں گے، اور یہ خطیب تبدیل ہو جائے گا تو ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، مزہ نہیں آتا، الفاظ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے وہ بیان کیا کر رہے ہیں اس بات کو دیکھ لیں۔ مجھے موضوع دیا گیا تھا کہ آپ جمعے کے آداب بیان کریں۔ اللہ اکبر، پہلے میری اور آپ کی نظر میں جمعے کی اہمیت تو آ جائے کہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا کے جو کفار ہیں انہوں نے مسلمانوں کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو علماء کی شکل میں ہے، جو میڈیا پر آتے ہیں، اور ان علماء سے ان کو بہت فائدہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے علماء کو ہائر کریں جو چینلز پر آئیں اور وہ باتیں کریں جو تصور ہم ان کو دے رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے میڈیا چینل پر علماء ایسے ایسے آ چکے ہیں جو نام تو اللہ رسول کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن منہج کسی اور کا بیان کر رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پروردگار کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے، بھوکا پیاسا رہا ہوں، جس کے لیے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے میں نے حلال اور حرام کی تمیز کی ہے، جس کے لیے میں جھوٹ سے باز آ رہا ہوں، اپنے حلال کھانے سے باز آ رہا ہوں، اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے روزہ کھولنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے میں ٹی وی کے آگے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں کہ میں اللہ کا رسول کی بات سنوں۔ دوبارہ تیز کرو، تھوڑی سی تیز کرو۔ یہ وہ علماء ہیں جن کو خرید لیا انہوں نے اور یہ ان کے کام آتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری علماء کی کون سی ہے یا مسلمانوں کی کون سی ہے؟ جو علماء حق تو ہیں لیکن میڈیا پر ان کے بلانے سے آتے ہیں اور ان کے پروگرام، ان کے ایونٹس کو وہ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ہے، کس اعتبار سے کہ وہ ان کا پروگرام کر تو لیتے ہیں لیکن بعد میں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ہوا بھی ہے۔ ہمارے علماء گئے، انہوں نے محرم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدے بھی پڑھے، ان کی شان بھی بیان کری، اور محرم میں ہونے والی خرافات بھی بیان کری، لیکن جب ٹی وی پر دکھایا گیا تو خرافات کو ایڈٹ کر دیا گیا اور صرف شان دکھا دیا گیا۔ معاملہ کیا کر دیا کہ ہمارے ان حق والے علماء کو بھی باطل کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اب سامنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ خرافات جو ہیں وہ بھی تو بیان کی جائے آپ کو، جبکہ انہوں نے بیان کی لیکن انہوں نے اس کو دکھایا۔ اور تیسرے علماء کون سے ہیں؟ جو مسجد کے ممبروں پر، ان کو اس جمعے کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ ایک ایسا پروگرام جس کے کوئی پمفلیٹ نہیں بجتے، کوئی اشتہارات نہیں لگتے، کسی چیز کا اعلان نہیں ہوتا، تمام کے تمام مسلمانوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، آج پوری جماعت جمع ہوگی اور ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے اندر قال اللہ اور قال الرسول بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دے دیا یہ پروگرام، اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمیں نیند پوری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اہمیت نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے ان علماء کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو بہت کم درجے کا کر دیا۔ مدارس کو وہ اہمیت نہیں دی جو کالج اور یونیورسٹی کو ملی، ان کے وظیفے اس طریقے سے مقرر نہیں کیے جو کالج اور یونیورسٹی کے لیکچرار اور پروفیسروں کے ہیں۔ معاشرے کی نظر میں اس کی وہ اہمیت اجاگر ہی نہیں کری جو اہمیت یونیورسٹیز اور کالجز کی ہے۔ پھر خود علماء کی اتنی تحقیر، ان کو اتنا بیکورڈ، ان کو اتنا لو کیٹیگری اور ان کو اتنا لو اسٹیٹس دکھا دیا کہ جیسے معاشرے میں ان کی کوئی عزت ہی نہیں۔
کہ جناب یہ رٹی رٹائی کتاب ہے، بس یہ لوگ بیان کرتے ہیں، کیا مشکل ہے جمعہ بیان کرنا، خطبہ بیان کرنا، 2 آیتیں پڑھ لو، اس کا ترجمہ بیان کرو اور چل اللہ خیر سے۔ اور پھر عوام نے بھی اس کو یہی سمجھ لیا کہ قاری صاحب آئیں گے، بیان کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھتے ہی اف ہے ان لوگوں پر، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ابھی بیان نہیں کرتے نماز کے بعد کے اذکار، اور ابھی فوراً 5 منٹ کے اندر ہی آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ ہم اپنے جمعے سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ اس پروردگار کی کتاب ہے جو مرنے کے بعد کتنے سوال پوچھے جائیں گے؟ من ربک، من نبیک، ما دینک۔ 3 سوالیں کسی بچے سے بھی پوچھیں گے تو اسکول لائف میں اس کو رٹوا دیے جاتے ہیں، پھر اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن جواب وہی دے پائے گا جس نے یہ کتاب پڑھی ہوئی۔ 4تھا سوال کسی کو پتا ہے؟ جو ان تینوں سوالوں کے جواب میں پازیٹو جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتے پوچھیں گے تمہیں یہ کہاں سے پتہ چلی یہ بات؟ تو وہ بتائے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اور میں نے اور آپ نے اس کتاب کو بڑے خوبصورت غلاف میں، بڑے اچھے انداز میں، بالکل ٹاپ کلاس کی الماری میں رکھ دیا، اور ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم اس کتاب کو کھول کے پڑھیں۔ اور 4تھی کیٹیگری کون سی ہے مسلمانوں کی؟ جس سے کفار ڈرتا ہے، جو نہ میڈیا پر آتے ہیں نہ منبروں پر ہیں، وہ نکلے ہیں اللہ کے میدانوں میں، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں۔ ان سے اصل ڈر ہے ان کو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، فلسطین میں ہو، شام میں ہو، سیریا میں ہو، برما میں ہو، یا پھر پاکستان میں ہو، چن چن کے ان کو چن کے مارا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا شمار کون سی کیٹیگری میں آتا ہے؟ شاید ان چاروں میں سے کسی میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہ علماء ہے ہی نہیں جو عوام تک اپنی بات پہنچا سکتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو اور جمعے سے نکلنے کے بعد مجھے یہ بھی یاد نہ ہو اسی پچھلے مہینے کا 3را جمعہ کیا تھا؟ آج مہینے کا 4تھا جمعہ ہے، کوئی اٹھ کر بتا دے کہ پچھلے مہینے کا 4تھے جمعے میں کیا بیان ہے؟ آیتوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، حدیثیں پوری سنائی جاتی ہیں، پھر بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ کون سی حدیث سنائی گئی۔ یہ منہ لے کر جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد، کافی ریسرچ کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر علماء بیان کر رہے ہیں اور واقعی ہمارا ایمان پختہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ اسی کے اندر ہے، دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے، تو آخر ہم اتنی جلدی بھول کیسے جاتے ہیں؟ ہمیں کیسے یاد نہیں رہتا کہ پچھلے رمضان میں قاری صاحب نے کیا بیان کیا تھا؟ پھر رمضان آتا ہے، پھر وہی آیت بیان کی جاتی ہے، روزوں کی، عید کی، رمضان کی، روزوں کے مسائل بار بار وہی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں غلطی علماء کی ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں غلطی عوام الناس کی ہے۔ علماء کی غلطی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہر زمانے میں ہر چیز کا ٹرینڈ بدل جاتا ہے، علماء کو بھی اپنا ٹرینڈ بدلنا چاہیے، اپنا بات کرنے کا انداز بدلنا چاہیے، بات سمجھانے کا انداز بدلنا چاہیے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سوچنے کے بعد، بہت پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک جیسا معاوضہ نہیں دیا، جبکہ انسانی عقل ایک ہی چیز پر عاجز آ سکتی تھی۔ کوئی بھی نبی آتا اور وہ مردے کو زندہ کر دیتا، دنیا میں کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، اس پر ایسا بھی مان لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو الگ معجزے دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ معجزے دیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ معجزے دیے، اور پھر مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے معاشرے میں جس چیز کا عروج تھا اسی کے مطابق ان کو معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بہت زیادہ عروج تھا، تو انہیں اسی کے مطابق معجزے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کا عروج تھا، تو آپ کو اسی کے مطابق معجزہ دیا گیا۔ یہ کتاب دی گئی جس میں کلام شاعرانہ ہے، فصاحت اور بلاغت ہے۔ شاعروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ 2 لائنوں میں پوری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں، اپنی محبت کا، اپنی نفرت کا، اپنی تکلیف کو نکال کر ایک غزل کے اندر اس طریقے سے پیوست کر دیتے ہیں کہ انسان ابھی وہ پڑھ ہی رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ یہ شاعروں کا کلام ہے، ان کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی ایسا دیا، تو پھر میری اور آپ کے درمیان جس چیز کا کنیکشن ہے وہ ٹوٹ کیوں رہا ہے؟ کیوں آخر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ کیوں آخر میری بات کو آپ یاد کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، سورت کا نام بتایا جاتا ہے، آیت کا نمبر تک بتایا جاتا ہے، آیت کا ترجمہ سنا دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم ایک ہفتے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ایک غلطی تو علماء کی ہے، تو وہ گرامر یوز کرنی پڑے گی، وہ انداز اپنانا پڑے گا کہ جس انداز میں میں اور آپ اپنے دوستوں کی بات کو یاد رکھ لیتے ہیں لیکن قاری صاحب کی بات فوراً بھول جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے کسی دوست نے یا والد نے یا دوست کے والد نے کبھی کبھی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک نصیحت کی تھی اور ہم ساری زندگی اس نصیحت کو کاتے رہے۔ کیا میں ان پروفیسر سے ملا تھا، اپنے دوست کے اس والد سے ملا تھا اور انہوں نے مجھے یہ نصیحت کری، تو مجھے وہ انداز اپنانا پڑے گا۔ دوسرا، آپ کو تھوڑی سی عربی سیکھنی پڑے گی، لازمی سیکھنی پڑے گی۔ انگلش مجھے بھی اتنی آتی ہے اور آپ کو بھی اتنی آتی ہے کہ دنیا میں ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جینے کے لیے، اپنی ڈیلنگ کرنے کے لیے، اپنا موبائل چلانے کے لیے، اپنی اپلیکیشن یوز کرنے کے لیے اتنی انگلش مجھے اور آپ کو آتی ہے کہ ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ تو پھر اتنی عربی کیوں نہیں آتی؟ اتنی عربی آنی چاہیے کہ جب قرآن کی آیت یا حدیث پڑھی جائے تو کم سے کم آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے کہ آج کے جمعے کا یہ ٹاپک ہے اور اس پر بیان ہے۔ سیکھنی پڑے گی، مجبوری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی میں کلام کو نازل کیا ہے، اور میں اور آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اپنے ذہنوں میں اتاریں گے، تب کہیں جا کر میرے اور آپ کے دل میں اترے گا اور پھر میں اور آپ عمل کے لیے آمادہ ہوں گے۔ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ دن میں؟ کم سے کم 25 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ صرف فرض لگائیں تو 17 مرتبہ تو صرف فرض ہی ہیں، پھر بھی ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ جو صورتیں ہم روز مرہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، کیا ان کا ہمیں ترجمہ آتا ہے؟ آتا ہی نہیں۔ کتنے جمعے اٹینڈ کیا ہوں گا اپنی زندگی؟ زیادہ نہیں لگائیں، سال میں 52 جمعے آتے ہیں، 50 لگا لیں اور 10 سال لگا لیں، پوری زندگی بھی نہ لگائیں۔ 10 سال کے اندر میں نے 500 جمعے اٹینڈ کر لیے، کیا مجھے 500 آیتوں کا ترجمہ یاد ہے؟ ایک جمعے کی ایک آیت لگائیں صرف۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہی حدیث فرمائی تھی، السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں، 2484 ہے، 2484۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ خوش ہو جائیں اس بات پر۔ آگے کیا فرمایا؟ الا من ابا، صرف وہ شخص نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔
میرے اور آپ کے ذہن میں بھی وہی سوال آ رہا ہے اور صحابہ کے کرام کے بھی ذہن میں وہی سوال آیا کہ کوئی شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے اس کے جواب میں فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کر لی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو، ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کر دی فقد ابا، گویا اس نے انکار کیا، گویا اس نے انکار کر دیا جانے سے۔ پہلے ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے لوگ سفر کیا کرتے تھے، کتابوں کی شکل میں نہیں تھی یہ ساری چیزیں، اب کتابیں سفر کر کے ہمارے پاس آ چکی ہوں اور یہاں بھرا پڑا ہے سب کچھ، لیکن میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن اٹھا کے اور حدیث اٹھا کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسا ایمان پیدا کر دے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اني اعوذ بك من جهل الملائكه ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر المجاہدین۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں فجر کی نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ جتنی زندگی گزر گئی اس میں جتنی کوتاہیاں ہو گئی انہیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم تحیہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تیری کتاب سے محبت کریں گے، یا اللہ آج کے بعد ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، یا اللہ آج کے بعد ہم اس کو سینے سے لگائیں گے جیسے اس کو سینے سے لگانے کا حق ہے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو کمیوں کو معاف فرما دے، ہمارے مرنے سے پہلے یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ سکھا دے، ہمیں اپنے اسلام پر اپنے ایمان پر ہماری موت کا خاتمہ فرمائے، ہمیں قبر کے عذاب سے قبر کی مشکلوں سے موت کی سختیوں سے ہماری درگزر فرمائے۔ یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، یا اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر میں سے حوض کوثر پینا نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلی میں اعلی مقام عطا فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ایک اعلان ہے، بہت کم اعلان ہوتے ہیں جو کبھی کبھی بہت ضرورت کے مطابق بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث بارہا بار سنی ہوگی، من بنا مسجدا للہ، کہ جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنائی، اور میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی بھی ایک شخص مسجد نہیں بنا، مزدور کی بھی ضرورت پڑتی ہے، الیکٹریشین کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پلمبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پیسے دینے والوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اینٹ اٹھانے والوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایک شخص نے اللہ کی کوئی ایک مسجد بنائی، اور اس سے مراد تعاون ہی ہے کہ آپ کا ذرہ بھر بھی تھوڑا سا تعاون ایک اینٹ کے برابر بھی اگر آپ کا تعاون ہو گیا، بنا اللہ لہ جنہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پورا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور خاص کر وہ لوگ جو اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کام کرتے ہیں، یہ میں اور آپ اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، جب ہمارے یہاں کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، تو حکومت کے ادارے بعد میں آتے ہیں، وہ بھی صرف جھوٹی تسلیاں دینے آتے ہیں، ہر شخص اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو نکال رہا ہوتا ہے ملبے میں سے، پتھر ہٹا رہا ہوتا ہے، تو اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے یہ میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک مسجد گاؤں میں بنائی جا رہی ہے الحمدللہ، اور وہ لوگ صرف ایک ہی گھرانہ ہے، گاؤں ہے، کوئی زیادہ لوگ ہیں نہیں ایسے شہر کی طرح، تو اپنے ہی پیسوں سے اپنے ہی جانوروں کی جو آمدنی آتی ہے اسی سے مسجد بنانا انہوں نے شروع کری ہے۔ تصویریں اور ویڈیو میرے پاس ہیں، ہمارے جو شاہد بھائی ہیں ہمارے یہاں کی مسجد کے مؤذن، انہی کے گھر والے ہیں، تایا یا چاچا ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے الحمدللہ ڈھانچہ کھڑا کر دیا اور نمازیں بھی شروع ہو گئی ہیں، لیکن بہت سارا کام ابھی مسجد میں باقی ہے کہ جس میں پلستر ہے، پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں،
اور دیگر چیزیں جو ایک کنسر آپ ایک کمرہ اٹھانے کے لیے کھڑے ہوئے اپنے گھر میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گھر بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کنسٹرکشن کے کام میں بہت پیسہ لگتا ہے. الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے یہاں سے بھیجتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ. ڈھانچہ کھڑا ہو چکا ہے. آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے جتنا کچھ ہو سکے. ایک مسجد بن جائے گی، ہم مر کھپ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر وہاں پر توحید کی دعوت چلتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں بھرتا رہے گا. آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ جتنی جیب اجازت ہے اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر ان کے ساتھ تعاون کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.